اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 17 اور 18 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے سیشن میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی بات، موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنے نوشتہ مقرر کے مطابق لوٹ کر جانا ہے۔ اصل بات اس زندگی اور موت کے جو درمیان وقفہ ہے اس کا استعمال ہے۔ دوسری بات، رائے حق میں مشکلات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں نے رائے حق میں آنے والی کسی بھی مشکل، تکلیف یا پریشانی کی پرواہ نہ کی اور صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیے رہے، اور ہم سب کے لیے بھی یہی طرز عمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ تیسری بات، رائے حق میں جدوجہد کرنے والوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کمال مہربانی سے ان کی نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی تو وہ نصرت روک لی جاتی ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فتح یا شکست سے زیادہ قدر خلوص نیت کے ساتھ کی جانے والی جدوجہد ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 17 اور 18 جو کہ آیات 156 سے 180 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو مت ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو کافر ہیں۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے جب وہ زمین گردی کرتے ہیں یا کسی غزوہ میں حصہ لیتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے۔ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اس لیے کہ کر ڈالے اللہ اس کو حسرت ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ ضربوا، پہلا انڈر لائن لفظ، وہ چلے، دے ٹریولڈ، غزن غزو سے بنا، کوئی مارکا، کوئی جھڑپ، اے کامبیٹ، اے فائٹنگ۔ حسرتاً، حسرت، کوئی قابل افسوس واقعہ، کوئی قابل افسوس چیز، پچھتاوا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ریگریٹ۔ اب اہل ایمان کو یہ یقین ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ کائنات اور اس میں موجود تمام اشیاء اسی کے نظام قدرت کے تحت کام کر رہی ہیں۔ کسی بھی شخص کو اس کے نوشتہ مقرر سے پہلے موت نہیں آتی، اس کا وقت بھی مقرر ہے، اس کی جگہ بھی مقرر ہے، اس کے حالات بھی طے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی سب طے ہے۔ اس لیے موت کے خوف سے رائے خدا میں نہ نکلنا اور عملی جدوجہد میں حصہ نہ لینا کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو مرنے والا خود چل کے اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں، اور زمین پہ ایسی نشانیاں جا بچھا بکھری پڑی ہیں جو اس حقیقت کا اٹل ثبوت ہیں۔ موت بظاہر
خوفناک مگر باباطن انتہائی خوبصورت حقیقت ہے، اور جو لوگ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے وہ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، جبکہ جو اس حقیقت کو جان لیتے ہیں وہ اس سے کلی طور پہ بے خوف ہوتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو ہنسی خوشی اسے گلے لگاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے اپنے رب سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے موت کی حقیقت کو جان لو، اور جو لوگ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں وہ زندگی کے ہر مرحلے میں موت کے بعد جو آنے والے مراحل ہیں ان کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ اس حقیقت سے غفلت برتنے والے موت سے خوف زدہ رہتے ہیں اور وہ مرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں اپنے اعمال کا انجام خوب معلوم ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے، اور ہرگز نہیں تمنا کرتے اس کی کبھی بھی، بس باب اس کے جو اقدام کیے اپنے ہاتھوں، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ظلم کرنے والوں سے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم قتل ہو جو اللہ کی راہ میں یا تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تمہیں موت آ جائے یا تم قتل ہو جو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ تحشرون، تم سمیٹ کر لائے جاتے ہو، یو آر گیدرڈ۔ موت اور زندگی دو رخ ہیں جو عدل بدل ہوتے رہتے ہیں۔ موت کی حقیقت سے واقف لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے کہ یہ زندگی ہمیں خالق اور مالک حقیقی نے دی ہے، اس لیے اگر یہ زندگی اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو اس سے بہتر انجام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک وقت آنا ہے کہ مولت زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم سب اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی کوشش کے مطابق اس کا صلہ پاتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نرم روح ہیں ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ہوتے ترش روح، سخت دل، تو ضرور چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بس معاف فرما دیں انہیں، استغفار کریں ان کے لیے اور مشورہ کریں ان سے امور میں۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب آپ عزم کر لیں تو توکل کریں اللہ تعالیٰ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ سو پہلا انڈرلائن لفظ ہے فابما، کس قدر، سو بیکاز لینتا، آپ نرم مزاج ہیں، یو آر جینٹل، فزن، تند مزاج، آپ کہہ سکتے ہیں روٹ، غلیظ، گاڑا، سخت، تھک یا ہارش۔ لن فزو، ضرور دور ہو جاتے، بھاگ جاتے، شولی وڈ ہیو فلیڈ اوے، حولے کا، آپ کے ماحول سے، آپ کے ارد گرد سے، آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے، اراؤنڈ یو۔ شاورہم، ان سے مشورہ کریں، کنسلٹ دیم۔ عزمتا، آپ پختہ ارادہ کر لیں، قصد کر لیں، یو ہیو ڈیسائیڈڈ۔ المتوکلین، بھروسہ کرنے والے، دوز ہو ہیو ٹرسٹ۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، ان کے اخلاق اور کردار پہ دلیل ہے کہ آپ کس قدر نرم مزاج ہیں اور کتنے دل آویز طریقے سے پیغام حق اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت العالمین ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد ہے، ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر، اور آپ ایمان لانے والوں کی بھلائی کے لیے شدید حریص ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہے، تحقیق تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، شاک ہے ان پہ تمہارا زحمت میں پڑنا
اور حریصاً تمہارے لیے مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور کرم نوازی ہے کہ وہ سب لوگوں کی بھلائی کی شدید خواہش رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا برتاؤ فرماتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ مشورے کے پابند نہیں ہیں، لیکن اس شفقت کے تقاضے کے تحت مختلف امور میں ایمان والوں سے مشورہ کرتے ہیں، ان کی رائے کو انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس لیے اے اہل ایمان، جب مشورے کے بعد کوئی منصوبہ طے پایا جائے تو اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ اَن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر نصرت فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی غالب آ سکتا تم پہ۔ وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو کون ہے جو نصرت کرے گا تمہاری اس کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پہ چاہیے توکل کرنا مومنوں کو۔ یخذلکم، تمہیں تنہا چھوڑ دے، تم سے دستبردار ہو جائے، فورسیکس یو۔ اہل ایمان، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی تو کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، چاہے اس کے پاس کتنے ہی وسائل ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ نصرت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور نہیں ہے کوئی نصرت مگر اللہ تعالیٰ کی ہی کے پاس سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کے ساتھ مشروط ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، اور ہم نے نصرت فرمائی ان کی سو وہی غالب ہوئے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ کچھ دبائے رکھے۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی دبائے رکھتا ہے لے کر آتا ہے اپنا دبایا ہوا یوم القیامہ کو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا دیا جاتا ہے ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یغل، وہ حق تلفی کرے یا اپنے ذمہ کام کو پورا نہ کرے، کچھ دبا کر یا چھپا کر رکھے۔ توفی، پورے کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے، از پیڈ ان فل۔ نبیوں کی تو یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مخلوق کے لیے آئی ہوئی کوئی بھی بات اپنے تک محدود رکھیں یا کسی کی حق تلفی کریں۔ ان کے پیش نظر تو ہمیشہ مخلوق خدا کی بھلائی ہوتی ہے، اور وہ دن رات اپنے مشن کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں اور حقدار کو اس کا حق دلاتے ہیں۔ نبیوں سے ایسی بات منسوب کرنا ہی خلاف ادب ہے۔ یہ تو تم لوگ ہو جو طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہو، کبھی کسی کا حق مار لیتے ہو اور کبھی اپنے ذمہ فرائض کو ڈھنگ سے انجام ہی نہیں دیتے۔ یوم القیامہ کو ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جو حق دبایا تھا، جو حق مارا تھا، وہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ ظلم نہیں ہوتا بلکہ مکمل عدل و انصاف کی بنیاد پہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جو کوئی اتباع کرے اللہ تعالیٰ کے رضوان کی، کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، اس جیسا ہے جو سزاوار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی سنگین جگہ پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو اعمال وہ کر رہے ہیں۔ بسخط، ناخوشی، انائنس، ماواہ، ٹھکانہ، ہز ابوڈ، بئس المصیر، لوٹ کر پہنچنے کی کوئی سخت جگہ، ہارش اسٹیشن، یا آپ کہہ سکتے ہیں ریچڈ پلیس ٹو ریٹرن۔
اب اس آیت میں زندگی کی دو طرزوں کا ذکر ہے۔ پہلی طرز رحمانی طرز کہلاتی ہے اور اسی کا نام پیغمبرانہ طرز ہے۔ اس طرز پہ چلنے والے کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ وہ ہر کام کی طرف اللہ کرتا ہے اور اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اور اس طرز کا حامل ذہنی طور پہ پرسکون اور یکسو ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرز شیطانی طرز کہلاتی ہے۔ اس طرز پہ چلنے والا اندھیروں کے راستے کا مسافر ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ خوف، وحشت اور اضطراب سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرنے والا، یعنی رحمانی طرز والا، اور اس کی نافرمانی کرنے والا یعنی شیطانی طرز عمل والا، ان دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق نوازش فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ جب مبعوث فرمائے میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بتلاتا ہے ان کو نشانیاں اس کی اور تزکیہ فرماتا ہے ان کا، سکھاتا ہے انہیں کتاب مت، وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے سری گمراہی میں ہی۔ مننا کوئی ایسی عنایت جو تمام ضروریات کو ختم کر دے، بیسٹوڈ اے فیور دیٹ کٹس آف نیڈس، بہاسا اٹھا کھڑا کیا، ریسٹ، اپوائنٹڈ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اس نے ایمان والوں میں اپنے حبیب، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو بڑی لگن کے ساتھ ان مومنوں کو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ روشناس فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں تاکہ ان میں پائی جانے والی کمزوریاں دور ہو جائیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو یہ گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلھا قلتم ان ھذا، کیا جب آ پڑی تم ایک مصیبت، تحقیق تم تو پہنچا چکے تھے اس سے دو چند، تم نے کہا کہاں سے ہے یہ؟ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، سو جو آ پڑی تم پہ جس روز بھیڑی دو جماعتیں، سو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس لیے کہ معلوم ہو جائیں مومنین۔ اولما کیا، جب، دیٹ وین، مثلھا اس سے دگنی، ٹوائس آف اٹ، انا کہاں سے، فرام ویئر، اے اہل ایمان ذرا یاد تو کرو جب تم پہ ایک مصیبت آ پڑی تو تم یہ کہنے لگ گئے کہ یہ کہاں سے آ گئی، تم بھول رہے ہو تم اس سے پہلے اس سے دگنی مصیبت ڈھا چکے ہو، یہ تو تمہارے اپنی اعمال کا نتیجہ ہے جو ایک مصیبت کی شکل میں تمہارے سامنے ہے، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے، جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اے جماعت مومنین یاد کرو جنگ احد کے موقع پہ جو مشکلات تمہیں پیش آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تھیں، اور ان کا ایک مقصد تمہارا امتحان بھی تھا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا فرق کھل کر سامنے آ جائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے کہ معلوم ہو جائیں جو منافقت کر رہے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان کو کہا گیا آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، وہ بولے اگر ہمیں علم ہوتا لڑائی کا تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے۔ ہم الکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے زیادہ قریب تھے اس روز بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے اس کا جو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ نافقو، منافق ہیں، اور ہپوکریٹ۔ تعالو، کم، ادفعو، دفع کرو، ہٹاؤ، ڈیفینڈ، ریپیل، یوم ذن، اس روز، ایٹ دیٹ ٹائم، دیٹ ڈے، اقرب، زیادہ قریب، نیرر۔ ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ دعویٰ ایمان میں تو پیش رہتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ میدان عمل میں آ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو اور حق والوں کا ساتھ دو، تو یہ باتیں بنانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال خوب معلوم ہے، اور میدان کارزار کی مشکلات نے ان لوگوں کا احوال سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور وہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور خود بیٹھے رہے، اگر وہ ہماری بات مان لیتے نہ قتل ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیں تو ٹال کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور مت حساب لگاؤ کہ جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے۔ قعدوا، وہ بیٹھ رہے، while they sat، اطاعونا، ہمارا کہا مانتے، ہماری اطاعت کرتے، obeyed us۔ فادرؤ، بس ہٹا لو، دور کر لو، سو avert۔ لا تحسبن، مت سمجھ بیٹھے، ڈونٹ کنسیڈر، ڈونٹ تھنک۔ یرزقون، رزق پاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں رزق دیے جاتے ہیں، دے آر گیون پروویژن۔ یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دعویٰ ایمان کا عملی ثبوت دینے کی بجائے بزدلوں کی طرح بیٹھے رہنا پسند کیا، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ ہمارے کہنے پہ چلتے تو نہ قتل ہوتے نہ ان کا نقصان ہوتا۔ ایسے لوگوں سے واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اس طرح بیٹھے رہ جانا موت کے خوف کی وجہ سے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانی تدابیر سے موت ٹل سکتی ہے، تو پھر جب تمہارا اپنے موت کا وقت آ جائے تو اسے ٹال کے دکھاؤ۔ یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی آج تک موت کو نہ تو ٹال سکا ہے اور نہ ہی ٹال سکتا ہے۔ اہل ایمان، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو انہیں مردہ نہ سمجھ لو، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، فرحاں ہیں اس سے جو دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور بشارت پارے ان کے جو نہیں ملحق کے ان سے ان کے پچھلوں سے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہیں کو خوف ان پہ اور نہ وہ محزون ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، بشارت پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر مومنین کا۔ فارحین، خوشیاں منا رہے ہیں، ریجائسنگ۔ یستبشرون، وہ خوشخبری پا رہے ہیں، دے ریسیوڈ گلیڈ ٹائڈنگ۔ یلحقو، ابھی آ کر ان کے ساتھ ملے، یٹ جائنٹ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے، وہ تو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اور اپنے پیچھے آنے والوں کے بارے میں جو انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں 3 بشارتیں حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والوں پہ نمبر 1 نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ غم، دوسرا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل،
اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح، اور وہ جنہوں نے جواب دیا پکار کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے انہیں زخم، للذین احسنوا منکم واتقوا اجر عظیم، اور ان کے لیے جن میں سے احسان اور تقوی والے ہیں ایک اجر عظیم ہے۔ استجابو استجابت کی، لبیک کہا، رد عمل دیا، ریسپونڈڈ، کرہ گھاؤ، زخم، انگلش میں آپ کہتے ہیں وونڈ یا انجری، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زخم پہنچنے کی پرواہ نہ کی، اپنے نقصان کی پرواہ نہ کی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز میں لبیک کہا، اور رائے حق کے میدان کارزار میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کود پڑے۔ ایسے لوگوں میں سے احسان اور تقوی والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے، بے شک لوگوں نے اکٹھ کر لیا ہے تمہارے خلاف، فخشوہم فزادہم ایمانا، بس ان سے تشویش مند ہو تو افزودہ ہو گیا ان کا ایمان، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمیں کافی ہے اللہ تعالیٰ نہایت اچھا کارساز۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، سو پلٹ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، نہ چھوا انہیں کسی برائی نے اور اتباع کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضوان کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ حسبنا کافی ہے ہمیں، sufficient for us، الوکیل کارساز، اسپانسر، ایڈوکیٹ۔ فن کالابو، سو واپس پلٹے، سو لوٹ پڑے، دین ریٹرن، ذو فضل، صاحب فضل، آپ کہہ سکتے فضل والا۔ اجر عظیم پانے والوں کی طرز یہ تھی کہ جب لوگوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو بجائے خوف زدہ ہونے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے اس بات کا جواب یہ کہہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہی کافی ہے، اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا اور کام بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے باعث دشمن ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور انہوں نے پورے ثبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کے رسول کی پیروی کی، اور ان کی اس ادا پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، دراصل یہ شیطان ہے، خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، تو مت خائف ہو ان سے اور خائف رہو مجھ سے۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور نہ غمگین کر دیں آپ کو جو تیزی دکھا رہے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ نہ کرے ان کے لیے کوئی حصہ مقرر آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے جو خوف زدہ کرتا ہے۔ اولیاء، اپنے حامیوں یا اپنے ساتھیوں کا، his friends, his allies، خافونا، مجھ سے خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو، فیئر می، یسارعون، جلدی کر رہے، ہسٹن، حسن، مقرر کردہ حصہ یعنی کوٹا۔ در حقیقت یہ شیطان ہے جو طرح طرح سے لوگوں کو ورگلا کر، کبھی ڈرا کر، کبھی پھسلا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ مومنوں کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ شیطان کی چالوں میں آ کے حق کے دشمنوں سے خوف زدہ ہو جائیں۔ ان دشمنوں کی کثرت چاہے کتنی ہو، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، ان کی یہ حرکتیں ان کے اپنے لیے ایک بہت بڑے عذاب کا باعث ضرور بن سکتی ہیں۔
ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جنہوں نے خریدا کفر بدلے ایمان کے، لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی، اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، اور مت حساب لگائے رہیں کافر کہ جو ہم نے ڈھیل دیے رکھی ہے انہیں تو کوئی بہتری ہے ان کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے صرف ڈھیل دی ہے انہیں کہ مزید کر لیں کچھ گناہ، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ نملی، ہم نے ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے انہیں مہلت دی ہے، وی ہیو لیٹ اپ۔ مہین، توہین آمیز، ہیوملیٹنگ۔ اب حق پرستوں کے برعکس جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، آخرت کو دنیاوی چمک دمک پر ترجیح دی ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا ہے، ان کا انجام المناک ہے۔ اس طرح کے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اگر فوری طور پہ ان کی گرفت نہیں کی جا رہی تو یہ چیز ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، یہ تو محض ڈھیل ہے تاکہ وہ سرکشی میں مزید ترقی کر لیں، اور اس صورت میں انہیں ایک توہین آمیز سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ بہت مہربان ہے۔ فوری طور پہ گناہوں پر گرفت نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو توبہ کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تاہم اگر کوئی ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور کفر میں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے مزید تکالیف اور مشکلات کا سامان کر لیتا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھے مومنین کو جس حالت پر تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ وہ علیحدہ کر دے خبیث کو طیب سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرما دے تمہیں غیب پر، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو مانو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی بات، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے ایک اجر عظیم ہے۔ لجاز پڑا رہنے دے، سپرد کر دے، ٹو لیو، یمیز وہ الگ تھلگ کر دے، جدا کر دے، سیپریٹ، طیب پاک اور فائدہ مند، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سوٹیبل۔ لیجتلعکم، تمہیں اطلاع کر دے، انفارم یو، یجتبی چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، چوزے۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کو ان کے حال پر یوں ہی نہیں پڑا رہنے دے گا یہاں تک کہ اچھوں اور بروں کا فرق کھل کر سامنے آئے۔ لیکن یہ کس طرح سے ہوگا، کتنے عرصے میں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ جب اس کا رسول تمہارے پاس آئے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے تو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرو اور احتیاط پسندی کو اپنا شیوا بنا لو۔ اس کے نتیجے میں تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا جس کی بدولت تمہاری منزل آسان ہو جائے گی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اور نہ حساب لگائے رکھیں جو بخل کر رہے ہیں اس کے بارے جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ شر ہے ان کے لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، ان قریب توق پہنائے جائیں گے اس سے جو بخل کر رہے ہیں یوم القیامہ کو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی میراث ہیں آسمان اور زمین۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یبخلون، کنجوسی کرتے ہیں، جائز خرچ کرنے سے بھی اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں اپنے پاس موجود چیزوں کو
ان مواقع پہ خرچ نہیں کرتے جہاں پہ انہیں خرچ کرنا لازم ہے۔ سیطوقون، توق پہنائے جائیں گے، شیکلڈ۔ بخل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان جو کچھ اس نے جمع کر رکھا ہے اس کے ساتھ بخل کرے، یعنی انہیں خرچ کی ضرورت پڑنے پہ بھی اپنے ہاتھ کھینچ کے رکھے یا روکے رکھے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی خرچ کرتا نہ دیکھ سکے بلکہ انہیں اس سے روکے، اور یہ بات زیادہ قابل مذمت ہے۔ ان دونوں صورتوں کا بیان ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 37 میں ملتا ہے۔ جو بخل کرتے ہیں اور امر دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور چھپاتے ہیں جو کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ایک عذاب اہانت آمیز۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ بخل کیوں کرتے ہیں؟ ایک سادہ سا جواب ہے، عدم تحفظ کا احساس۔ اور یہ عدم تحفظ کیوں ہے؟ اب اس کی وجہ رحمانی طرز زندگی کی بجائے شیطانی طرز عمل کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ یہ راہ ہے ہی خوف، بے چینی، پریشانی اور عدم تحفظ سے بھرپور۔ ایسے لوگوں کے یہ افعال ان کے لیے کسی بھی بھلائی کے نہیں بلکہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے گلوں میں طوق پہنائے جائیں گے، اور یہ طوق محتاجی کے بھی ہو سکتے ہیں، ذلت کے بھی ہو سکتے ہیں، توہین کے بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، تم وہی ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں۔ جو کوئی بخل کرتا ہے تو بلا شبہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم روح گردانی کرو گے تو تبدیل کر دے گا تمہیں ایک قوم غیر سے، اور پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح کے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم محض استعمال کنندہ ہیں۔ اس مال اور اسباب کو اپنا سمجھ لینا سخت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ہے لیکن ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ان تمام وسائل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق خدا کی بھلائی اور خدمت میں خرچ کیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے دونوں جہان کی بھلائی اور خیر و برکت کا باعث بن جائیں گے۔ ان دونوں رکوع کا ایک مختصر خلاصہ: موت کی حقیقت سے ناواقف موت سے خوف زدہ رہتے ہیں، جبکہ اس حقیقت کو جاننے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ سراپے محبت، شفقت، انتہائی نرم مزاج اور لوگوں کی بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار کر کامیاب ہو جائیں۔ ہر طرح کی نصرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مومنین پر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ روشناس فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ زندگی میں بنیادی طور پہ دو ہی طرزیں ہیں، ایک وہ طرز جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دیتی ہے، اور دوسری وہ جو ہمیں ان سے دور کر دیتی ہے۔ پہلی طرز کو رحمانی طرز کہتے ہیں، اس پہ چلنے والے پرسکون اور خوش رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرز جو کہ دوری کا باعث ہے یہ شیطانی طرز کہلاتی ہے۔ اس پہ چلنے والے ذہنی الجھنوں، پریشانی
اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ راہ کا انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ خود سے سوچ لیں، ہم اس وقت کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔